انسان کے اندر انسانیت والی صفت کو بیدار کرنا یہ سب سے مشکل کام بھی ہے، سب سے اہم کام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل کام اور یہ اہم کام اپنی مخلوقات میں برگزیدہ بندے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے ذمہ لگایا۔ اللہ کے پیغمبروں نے انسانی ڈھانچے پر محنت کر کے اسے حقیقی معنوں میں انسان بنایا، اور انسان انسانیت سے کب خالی ہوتا ہے، کیوں خالی ہوتا ہے؟ جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ پھر یہ انسان انسانیت سے کیوں خالی ہوتا ہے اور کب خالی ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان انسانیت سے اور انسانی اقدار سے اس وقت خالی ہوتا ہے جب اس کے اندر جہالت ہو، جب اس کے پاس علم نہ ہو، جب یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو، تب انسان انسانیت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو انسانیت والی صفت ہے، جو انسانی اقدار ہیں، جو حسن اخلاق ہیں، جو اچھا کردار ہے، پھر انسان ان تمام اچھی صفات سے خالی ہو جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے، اس معاشرے میں بسنے والے انسانوں میں دنیا جہان کی ہر برائی اور ہر خرابی موجود تھی۔ ان میں قتل و غارت گری بھی تھی، زناکاری بدکاری بھی تھی، فحاشی اور یانی بھی تھی، جھوٹ اور دھوکہ بھی تھا، جبر و تشدد بھی تھا، ایک دوسرے کے حقوق کو کھا جانا بالکل عام تھا، ناانصافی بھی تھی، ظلم و بربریت بھی تھی۔ دنیا جہان کے تمام جرائم، تمام خرابیاں اور تمام برائیاں اس معاشرے میں موجود تھی۔ لیکن جب اس زمانے کا ذکر کیا جاتا ہے، کوئی مورخ، کوئی لکھنے والا اس زمانے کو لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ زنا کا زمانہ تھا، بدکاری کا زمانہ تھا، چوری کا زمانہ تھا، ناانصافی کا زمانہ تھا؟ نہیں، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں لکھا جاتا، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت تھا۔ برائیاں تمام تر موجود تھیں، مگر کسی برائی کا ذکر نہیں کیا جاتا، صرف ایک لفظ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ دور جاہلیت تھا۔ معلوم ہوا تمام تر خرابیوں کی جو جڑ ہے وہ جاہلیت ہے۔ جہالت کی وجہ سے انسان انسانیت سے خالی ہو جاتا ہے، اور پھر پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جب یہ کام لگایا کہ اس معاشرے کو آپ نے سدھارنا ہے، اس معاشرے میں بسنے والے انسان جو صرف انسانی ڈھانچے ہیں، آپ نے ان کو انسان بنانا ہے، تو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے سدھار کے لیے جو سب سے پہلا سبق دیا وہ کیا تھا؟ وہ سبق یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے اقرأ، پڑھیے، گویا اس میں اللہ نے حکم دیا کہ علم حاصل کرو، جہالت سے دور رہو، اور دوسرا لفظ ہے بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی اپنے رب کے نام کی بھی ہر وقت تسبیح کیجیے، اپنے رب کے نام کو بھی یاد کیجیے، اللہ کا ذکر بھی کیجیے۔ انسان علم بھی رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو، ہر وقت اس کے دل میں رب کی یاد بھی ہو، تو پھر انسان ایسے اخلاق اور ایسے کام ہرگز نہیں کرتا جو انسانیت کے منافی ہوں۔ پھر انسان کے اندر انسانیت آ جاتی ہے،
انسانیت والی صفت بیدار ہو جاتی ہے. اور تمام انبیاء نے جو زمین پر آ کر محنت کی ہے وہ انسان کے انسان بنانے پر محنت کی ہے. آج کل جو محنت کی جاتی ہے وہ انسان کے ظاہر کو بنانے کی محنت کی جاتی ہے. ظاہری زیب و زینت، ظاہری آرائش، ظاہری چیزیں جو انسان کے جسم کی ضرورت ہیں ان چیزوں پر محنت کی جاتی ہے. انسان کا باطن، انسان کا اندر جسے انسان بننے کی ضرورت ہے اس پر محنت نہیں کی جاتی. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر محنت کی، انسانوں کو انسان بنایا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان انسانوں پہ فخر فرمایا. فرمایا کہ اگر انسان بننا چاہتے ہو تو انہیں دیکھ لو، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو اللہ رب العزت نے ان انسانوں کی قرآن میں مثالیں بیان کی کہ انسان کہلوانے کے حقدار یہ ہیں، ایماندار کہلوانے کے حقدار یہ ہیں. انسان بننا چاہتے ہو تو ان جیسے بنو، مومن بننا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے آؤ. اللہ رب العزت نے ان کی مثالیں اپنے کلام میں بیان کی ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جناب ترقی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آج کل انسان نے ظاہری چیزوں پر، ظاہری اسباب اور وسائل کو اختیار کرتے ہوئے اتنا محنت کی کہ انسان نے ترقی کا حق ادا کر دیا. مگر ایک بات سوچنے کی ہے کہ اس تعلیم کے دور میں، اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں انسان نے ظاہری طور پر ترقی تو بڑی کی مگر انسان نہ بن سکا، تو اس کو ترقی کیسے کہیں گے؟ مثال کے طور پر ہمارا سارا نظام دیکھ لیں. آپ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت کا معنی انصاف کی جگہ. جہاں انصاف کی جگہ ہو، عدالت ہو، وہاں جج، وکیل، ریڈر، منشی، عدالت کے تمام کرندے قاتل کو بچانے میں لگے ہوتے ہیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ معلوم ہوا وکیل تو بن گئے، جج تو بن گئے مگر انسان نہیں بنے. آج انسان محنت کر کے لاکھوں روپے لگا کے، کروڑوں روپے لگا کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، مگر ڈاکٹر تو بن جاتا ہے، اس میں انسانیت نہ آئی تو پھر اس کے ڈاکٹر بننے کا کیا فائدہ؟ آپ کسی اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر کی نگاہ مریض کے مرض پہ نہیں ہوتی، مریض کی جیب پہ ہوتی ہے. اور ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے وہ زیادہ تر نسخہ مریض کی ضرورت نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی اپنی جیب کی ضرورت ہوتا ہے. معلوم ہوا اتنی بڑی محنت کر کے، لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بنا ہے، انسان نہیں بنا، تو اس ترقی کا کیا فائدہ؟ اصل ترقی تو وہ ہے کہ جس میں انسان کی انسانیت بیدار ہو، انسانی اقدار، انسانی اخلاق اس کے اندر نمودار ہو، اس کو ترقی کہتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں پر جو محنت کی تھی انہیں انسان بنانے کی محنت کی تھی. آج کے دور میں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بڑی ترقی ہوئی مگر وسائل، اسباب اختیار کر کے ترقی لوگوں کو دکھائی جاتی ہے. مگر جو لوگ انسان بنے اور انسانیت کے راستے پہ چلے انہوں نے بغیر وسائل اور بغیر اسباب کے لوگوں کو ترقی دکھائی تھی. مثال کے طور پر آج کی جدید ٹیکنالوجی کی بدولت انسانوں نے جہاز تیار کیے، ہوا میں اڑا انسان، خلا میں اڑا انسان، مگر
اس کے لیے وسائل کتنے چاہیے، اسباب کتنے اختیار کیے، لاگت کتنی آئی، عام انسان اگر سن لے تو کانپ اٹھتا ہے کہ ایک جہاز کے بننے میں اور ہوا تک اڑنے میں اتنا خرچہ آتا ہے۔ مگر آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے تذکرہ سنا اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی وسائل کے ہوا میں خلا میں اڑتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا، صبح کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کرتا تھا، شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کرتا تھا۔ ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت کا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت طے کرتا تھا۔ آج کل کا جہاز، اس میں انجن، اس میں فیول، اور جناب اس میں چلانے والا پائلٹ، اور جناب اس میں ایک انجینئر اگر فنی خرابی ہو جائے تو فوراً سنبھال سکے، کتنی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا بغیر وسائل کے، نہ انجن کی ضرورت، نہ فیول کی ضرورت، نہ انجینئر کی ضرورت، بیک وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر 10,000 کرسیاں بچھی ہوتی تھیں۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت 10,000 سیٹوں پر مشتمل ہوتا تھا، 10,000 بندوں کو لے کے اڑتا تھا بغیر کسی اسباب کے۔ اور ترقی کس کو کہتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے بغیر کسی اسباب کے اپنے معجزے کے طور پر اس تخت کو ہوا میں، فضا میں اڑایا، اور پھر اتنا کچھ کرنے کے باوجود، حکومت اتنی، انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، چرند پرند پر بھی حکومت، ہر ایک چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ہوا میں اڑ رہے ہیں، فضا میں اڑ رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام فضا میں اڑ رہے تھے، دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے رب کو نہیں بھلایا، ان کے دل میں حکومت کی، اقتدار کی، دنیا کی، پیسے کی، درہم دینار کی قدر نہیں آئی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی نگاہ سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ پڑی تو اس نے بے ساختہ زبان سے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا شان عطا کی ہے کہ ان کا تخت ہوا میں، فضا میں اڑتا ہے۔ سبحان اللہ کی یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے تخت روکا، زمین پہ اترے، اس بندے کے پاس گئے اور کہا او اللہ کے بندے، تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا، اس کی قدر و قیمت میرے اس تخت سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنا عظیم و شان حکمرانی اور سلطنت کے باوجود نگاہ اس تخت پہ نہیں گئی، اقتدار اور حکومت پہ نہیں گئی، دل میں جو قدر و قیمت تھی وہ اللہ کے نام کی تھی۔ اس کو کہتے ہیں ترقی۔ آج کے زمانے کے لوگوں نے بڑی ترقی کی، مان لیتے ہیں، مگر اسباب اور وسائل اختیار کر کے۔ اور جو لوگ انسانیت کے راستے پہ چلے، جنہوں نے اپنی انسانیت کو بیدار کیا، جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، وہ بغیر وسائل اور بغیر اسباب کے انہوں نے ترقی دکھائی۔ آج سے 1400 سال پہلے چلے جاؤ، آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب اتنا انسان نے اتنا ترقی کی ہے، سائنسدانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی کیا ہے، تم آج 1400 سال بعد وسائل اور اسباب اختیار کر کے چاند پہ پہنچے ہو، اور آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ترقی۔ ہاں آج کے زمانے کے لوگوں نے ترقی کی وسائل اور اسباب اختیار کر کے، مگر 1400 سال پہلے جو اللہ کے بندوں نے ترقی دکھائی وہ بغیر وسائل اور بغیر اسباب کے۔
میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اپنا پیغام دنیا کے آخری کونے تک ایک لمحے میں پہنچا دیتے ہیں، مگر اس کے لیے وسائل اور اسباب چاہیے۔ موبائل فون ہو، اس کی بیٹری چارج ہو، اس میں سم ہو، نیٹ ورک کے ساتھ تعلق ہو، پھر اس میں بیلنس ہو، پھر جا کر ہمارا پیغام دنیا کے کسی کونے میں جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے چلے جاؤ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ممبر پہ تشریف فرما ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، اچانک بغیر کسی جوڑ کے آپ ایک جملہ کہتے ہیں، یا ساری الجبل، او ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اور آپ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ایک مجاہدین کا لشکر بھیجا تھا، لشکر غافل تھا، دشمن پہاڑ کی طرف کی جانب سے حملہ کرنے والا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے سینکڑوں میل دور اپنی آواز پہنچائی، یا ساری الجبل کہہ کے۔ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عمر نے یہ جملہ کہا تھا، تم نے سنا تھا؟ تو حضرت ساریہ کہنے لگے کہ میں بھی، میرا پورا لشکر بھی غافل تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ دشمن چلا گیا ہے، مگر دشمن پہاڑ کے پیچھے سے ہم پہ حملہ آور ہونے والا تھا، ہم غافل تھے۔ اچانک حضرت عمر کی آواز آئی، یا ساری الجبل، ہم نے یہ آواز سن کے ہم سنبھل گئے اور دشمن کو ہم نے شکست دے دی۔ بغیر وسائل کی آواز پہنچانا، اس کو ترقی کہتے ہیں، اس کو کمال کہتے ہیں۔ ہاں، آج کے دور میں ترقی ہوئی، مگر وسائل اور اسباب اختیار کر کے، اور جو لوگ انسانیت کے راستے پہ چلے، جن لوگوں نے رب کو یاد رکھا، انہوں نے ترقی دکھائی ہے بغیر وسائل اور بغیر اسباب کے۔ آج کی جدید مشینری کہتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے کیمرے کی آنکھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سیٹلائٹ کا کیمرہ ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی آنکھ سے بچ نہیں سکتی۔ چند سال پہلے ملائیشیا کے ایک جہاز سمندر میں غرق ہوا، ملائیشیا کی حکومت حرکت میں آئی، اسے ڈھونڈنے لگ گئی، نہ ملا، اس نے پوری دنیا کو آواز دی، پوری دنیا کی حکومتیں اس کے ساتھ مل کر اس جہاز کو ڈھونڈنے لگ گئی، کئی مہینے لگ گئے، ساری حکومتیں، ساری مشینری سیٹلائٹ کے باوجود بھی اس جہاز کو تلاش نہ کر سکی۔ میں کہتا ہوں، تم وسائل اور اسباب اختیار کر کے بھی ناکام رہے، اور وہ لوگ بغیر وسائل اور بغیر اسباب کے کامیاب ہوئے، انہوں نے ترقی دکھائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، راستے میں دریا آیا تو ساتھی پریشان ہوئے کہ کوئی پل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، دریا عبور کرنے کیسے عبور کریں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو، ہم انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے پار ہو جائیں گے۔ چنانچہ پورے لشکر نے اللہ کے نام کی ضرب لگاتے ہوئے، اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈالا اور دریا عبور کر گئے۔ جب دریا عبور کر چکے تو کسی کے گھوڑے کی سم بھی بھیگی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ کسی بندے کا کوئی سامان گم تو نہیں ہوا؟ ایک بندے نے کہا کہ میرا ایک لکڑی کا پیالہ تھا، وہ دریا کے اندر گر گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی لکڑی کا پیالہ تھا، پتہ نہیں لہریں کہاں اس کو لے گئی ہوں گی، یہ نہیں کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر وسائل اور بغیر اسباب کے صرف ایک جملہ کہا، او دریا ہمارا پیالہ واپس کر دے، او دریا ہمارا پیالہ واپس کر دے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، دریا کی ایک لہر آئی اور وہ پیالہ لے کر سامنے ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لو اپنا پیالہ لے لو۔ ترقی اس کو کہتے ہیں۔ اور
آج کے اس تعلیم کے دور میں، ترقی کے دور میں، ترقی تو کر لی ہم نے مگر انسانیت سے خالی ہیں ہم۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں امن قائم نہیں ہو رہا، بالخصوص ہمارے ملک میں کبھی امن قائم نہیں ہوتا، ہمارے ملک کی معیشت کبھی درست نہیں ہوتی، حکومتیں عاجز آ چکی ہوتی ہیں، سب کچھ اختیار کرنے کے باوجود امن قائم نہیں ہوتا، اور جناب معیشت درست نہیں ہوتی، معاشی حالات درست نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر کا انسان بیدار ہو، ہمارے اندر انسانیت ہو، انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کی خیر خواہی کی جائے، اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ ہمارے اہل اقتدار جب ان میں انسانیت نہیں، صرف اپنی عیش و عشرت ہے، عوام کا کچھ سوچتے نہیں، پھر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ پھر معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ معیشت تب بہتر ہو سکتی ہے، امن تب قائم ہو سکتا ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، جس راستے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کو چلایا تھا، اور عرب کے جاہلوں نے انسان بن کے دکھایا تھا، انسانیت اپنے اندر کا انسان بیدار کر کے دکھایا تھا، پھر پوری دنیا میں ان کے چرچے تھے، پھر امن بھی قائم ہوا تھا، معیشت بھی درست ہوئی تھی۔ اس راستے پہ جب تک ہم نہیں چل سکتے، اس وقت تک نہ امن قائم ہو سکتا ہے، نہ ہماری معیشت درست ہو سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں ایک گروہ ہے جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، کوئی قافلہ آتا ہے اسے لوٹ لیتے ہیں، بد امنی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اس روایت کے راوی ہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب اس دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں ایک گروہ ہے جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، کوئی قافلہ آتا ہے تو اس پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا عدی، اگر تو زندہ رہا، ایک وقت آئے گا مقام ہیرا سے لے کر مکہ تک ایک عورت زیورات سے آراستہ پیراستہ ہو کر اکیلی مقام ہیرا سے چلے گی، مکہ پہنچے گی، نہ اس کی عزت کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ اس کے جان و مال کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا لوگوں کے معاشی حالات اس قدر اچھے ہو جائیں گے کہ لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر، درہم دینار لے کر شہروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں پھریں گے، اعلان کرتے ہوئے پھریں گے کہ جناب یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ کے درہم دینار ہیں، کوئی مستحق ہو تو لے لے، مگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے کہے تھے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں۔ خلفائے راشدین کا زمانہ تھا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ ایک عورت مقام ہیرا سے چلی، مکہ پہنچی، وہ اکیلی بھی تھی اور اس کے جسم پہ زیورات بھی تھے، اس کے پاس درہم دینار بھی تھے۔ جب وہ مکہ پہنچی، لوگوں نے پوچھا کہ تو مقام ہیرا سے مکہ پہنچی ہے، اکیلی ہے، تجھے کوئی ڈر نہیں لگا؟ نہ عزت کا ڈر، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، کسی قسم کا کوئی خوف تیرے دل میں نہیں آیا؟ تو اس عورت نے جو جملہ کہا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس عورت نے کہا میں مقام ہیرا سے چلی، مکہ پہنچی، یہ سینکڑوں میل بنتا ہے، مگر پوری آبادی کو، پورے لوگوں کو میں نے یوں پایا ہے جس طرح ایک ماں کی اولاد ہو۔ یعنی امن اس طرح قائم ہو گیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انسان بننا سکھایا۔ اور پھر حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں شہر کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ اعلان کر رہے تھے کہ صدقے کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، یہ درہم دینار ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، کوئی مستحق ہے تو لے لے۔ بھرے بازار میں، پورے شہر میں کوئی ایک بندہ بھی نہ ملا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں انسان بننا سکھایا تھا۔ اور جب تک
ہم انسان نہیں بن جاتے، ہمارے اندر کا انسان بیدار نہیں ہو جاتا، تب تک نہ ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں، تب تک نہ امن قائم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہماری معیشت، نہ ہی ہمارا رزق وسیع ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر کے انسان کو بیدار کریں، اپنی انسانیت کو پہچانیں، اور اپنے سے زیادہ دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرنے والے بنیں۔ وقت ہو چکا ہے، صرف ایک بات، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں،